السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں جو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آج میں جو ڈسٹرکٹ لیا کی ایک سیٹ کے اوپر جو پی 282 ہے 282 اس کے اوپر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے میں اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کروں گا اور تھوڑا سا اس سے حقائق بتاؤں گا کہ 2018 میں کیا ہوا اور اب وہاں پر سچویشن کیسی ہے۔ اگر ہم 2018 کی بات کریں تو اس سیٹ کے اوپر جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے وہ آزاد امیدوار تھے محمد طاہر رندھاوا صاحب۔ یہ وہی طاہر رندھاوا صاحب ہے جو بعد میں جو تحریک انصاف کا جو جہانگیر ترین گروپ تھا اس میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر ظاہر جس طرح تحریک انصاف کا وہ جو گروپ حمزہ شہباز کے ساتھ جا کے ملا تھا پھر اس کے بعد ڈی سیٹ ہو گئے تھے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ 2018 کے اندر اس سیٹ کے اوپر جو الیکشن ہوا تقریباً 37,000 ووٹ لیے تھے جو طاہر رندھاوا صاحب ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امید رنر اپ رہے تھے جو ہار گئے تھے وہ تقریباً 25,000-26,000 ووٹ تھے سردار کیسر خان مکسی کے۔ اس کے علاوہ تقریباً 25,000 ووٹ تھے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے محمد ریاض گرواں کے۔ اب یہاں پر کیونکہ سیٹس اور پارٹیز تبدیل ہوئی ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں تو اس لیے وہاں کی پولیٹکس بھی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو یہاں پر کیونکہ جو محمد ریاض گرواں ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار پہلے بھی رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، جس طرح ہم نے دیکھا تقریباً انہوں نے 25,500 ووٹ بھی لیے تھے۔ پھر اب جا کے کیونکہ وہ جہانگیر ترین گروپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے تھے، اب ان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملا ہے، اس لیے پی ایم ایل این نے ظاہر ہے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جو ریاض صاحب تھے، ریاض گرواں صاحب، تو اس لیے انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کی کمپین کی اگر بات کریں وہ ایک اچھی کمپین انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو پرانے لوگ ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کی بہرحال پوزیشن کچھ بہتر ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو جماعت اسلامی کے جو وہاں پر گجر صاحب ہیں جو بڑے پرانے جماعت اسلامی کے ہیں، وہاں پر ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑتے ہیں، ایک دفعہ ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی محمد ریاض گرواں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور اس سے ہمیں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید ان کا جو آنے والا جنرل الیکشن ہے اس میں ایک پیچ اپ ہونے جا رہا ہے، آپس میں یہ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ دوسری طرف سے اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 3 سے 4 مین کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، جن میں ظاہر ہے سردار کیسر خان مکسی جو پرانے ان کے امیدوار تھے اس سیٹ کے اوپر، پھر جو کرنل امیر شعیب خان صاحب ہیں انہوں نے جمع کرایا، ایک سندھو صاحب ہے انہوں نے جمع کروایا تھا، یہ وہ جو شمس خان نیازی تھے انہوں نے بھی جمع کروایا تھا۔ اب کیونکہ ٹکٹ دیا گیا ہے سردار کیسر خان مکسی کو، تو اس لیے جو تمام کینڈیڈیٹ سے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی جو یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کو سٹینڈ کریں گے، اس کے اوپر کھڑے رہیں گے، اور انہوں نے پھر سردار کیسر خان مکسی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم ہے وہ سردار عبدالمجید خان نیازی کی جو سیاست ہے ڈسٹرکٹ لیا کے اندر وہ بڑی اہم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے تو یہ 5 کے 5 جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ان سب کا ایک ہی گروپ تھا، یہ ایک ہی قافلے کے ساتھ آئے جس کو عبدالمجید نیازی صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے جب پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب بندے کھڑے ہوئے ہیں، میں نے سب کو کہا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور باقی سب اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ سب نے اس وقت کہا بھی تھا، اس لیے مجید نیازی نے سب کی حمایت کی تھی۔ بہرحال اگر جو سردار کیسر خان مکسی ہیں اس کی جو زیادہ حمایت کی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو دوسرے ایم این اے وہاں پر پی ٹی آئی کے نیاز خان جکھڑ صاحب یہ ان کے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے ان کی حمایت کی۔ پھر ظاہر عبدالمجید نیازی بھی انہوں نے اب ان کی بالکل کھل کے حمایت بھی کی ہے۔ پھر جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سب سے اہم جو وہاں پر مین بندے ہیں جو اب سردار عبدالمجید نیازی کے بڑے خاص بندے ہیں جو وہاں پر کرنل امیر شعیب خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑی کھل کے ہم نے دیکھا ہے اب وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب اس سیٹ کے اوپر کیونکہ جو فرق تھا وہ تقریباً 11,000 کا تھا، جو اچھا خاصا فرق ہے کیونکہ اس کا جو رندھاوا صاحب تھے، اصل میں یہ رندھاوا صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ یہ خود پی ٹی آئی کے اندر بڑے عرصے سے رہے تھے، اس لیے جو پی ٹی آئی کا جو وہاں کا ورکر تھا انہوں نے تو ان کو اس وقت ووٹ دیا تھا، جو اب میرے خیال میں حالات بدل گئے ہیں، اب ہوا بھی بدل گئی ہے، کیونکہ سردار کیسر خان مکسی اور پھر سارے جو پی ٹی آئی کے وہاں پر لوگ ہیں وہ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔
پھر جو مسلم لیگ نون ہے ان کا اپنا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ جو مین کینڈیڈیٹ تھا جس کے ساتھ مسلم نون کی جو پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ ہم نے دیکھا محمد ریاض گرواں کے ساتھ تھا، وہ اب علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس سیٹ کے اوپر دوبارہ سے مقابلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ایس ایم جے کے آزاد امیدوار کہ جو اپنے پرسنل جو ووٹ ہے ان کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر طاہر رنداوا صاحب کو ٹکٹ تو نون لیگ کا ہے اور ان کی جو کمپین ہے وہ بھی جو ماہر اعجاز اچلانہ صاحب ہیں جو وہاں کے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پرانے بڑے ایم پی ہیں یہاں سے، اس دفعہ بھی وہ ایم پی جیتے تھے، وہ اس کی کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر جتنی بھی برادریاں تھیں وہ پہلے جو حمایت کر رہی تھی گرواں صاحب کی، وہ اب بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اسی طرح سے محمد ریاض گرواں کی حمایت کر رہے ہیں، نہ کہ وہ مسلم نون کے ساتھ نہیں جا رہے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر مسلم نون کا جو ذاتی جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ کم ہے، کیونکہ لوگ پرسنل ووٹ کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح ریاض صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں گرواں کے ساتھ۔ پھر طاہر رنداوا کے ساتھ بھی ان کا اپنا ایک پرسنل ووٹ بینک ہے جو آزاد حیثیت میں انہوں نے ان کو جتوایا 2018 کے الیکشن میں۔ پھر جو پی ٹی آئی ہے ظاہر ہے اس کا جو سردار کیسر خان مکسی ہیں، عبدالمجید نیازی وہاں بڑے مقبول، ہم سب جانتے ہیں ان کو کس طرح کی وہ پولیٹکس سیاست کرتے ہیں۔ پھر نیاز خان جکھڑ۔ تو اس سیٹ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کینڈیڈیٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کو بندہ ان سے ناراض بھی نہیں ہے۔ پھر جتنی بھی برادریاں ان کو پہلے سپورٹ کر رہی تھیں اب بھی شاید اس سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ جو پی پی 282 ہے لئے والا، یہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی پرابلم آ رہا ہے جو ہم نے دیکھا ہے بہت سے اور جگہوں پر بھی پرابلم آ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں کے اندر لودھرا کے اندر جس طرح صدیق بلوچ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، باقی اور جگہوں کے اوپر فیصل آباد کے اوپر اجمل چیمہ کی مسلم نون کے جو پرانے لوگ ہیں وہ حمایت نہیں کر رہے، مختلف جگہوں پر لوگ ان کی حمایت نہیں کر رہے، جس وجہ سے پی ایم ایل این کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں ہر حوالے سے۔ ان کا ظاہر یہ ایک ساؤتھ پنجاب کا یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر لوگ زراعت سے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈیزل پیٹرول کی جس طرح پرائسز بڑھی ہیں وہ بھی طاہر رنداوا کو بڑی ہرٹ کر رہی ہیں، اس کی جو کمپین ہے اس حوالے سے۔ پھر جس طرح سے طاہر رنداوا نے ڈیفیکٹ کیا پارٹی کو، تو لیا شہر کے اندر یہ بڑی جس کو کہتے ہیں کہ عام بندہ بھی کہتا ہے کہ کم سے کم پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جب آپ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے تو بہرحال میرا اپنا یہ تجزیہ ہے آج تک کہ جو اگر ہم 20 جون کی بات کریں، میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر سردار کیسر خان مکسی کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ پی ٹی وہاں پر تقسیم نہیں ہے اور مسلم لیگ نون وہاں پر تقسیم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بالکل ریاض گرواں کو وہ منا ہی نہیں پائے، حالانکہ ایک دفعہ ملاقات بھی کی ہے، وہ گئے بھی ہیں، حمزہ شہباز سے ملے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے گرواں اب ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ گرواں صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے اس دفعہ اگر ٹکٹ ان کو ملا ہے تو آبویسلی اگلی دفعہ بھی جو جنرل الیکشن ہے وہاں پر بھی ان کو وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں جن کی اپنی لوکل پولیٹکس ہے وہ ظاہر ہے 2 الیکشن کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی رائے جدا کر لی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ 17 جولائی کو اس سیٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔